إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. امید ہے آپ بخیر ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے. کروڑہا سلامتی ان لوگوں پر جو اہل بیت سے والہانہ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں. کروڑوں سلامتی ان پر جو حضور کے اصحاب سے والہانہ محبت رکھتے ہیں. کروڑوں سلامتیاں ان پر جو اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں. اللہ آپ کو اس کا کروڑ اجر عطا فرمائے. عزیزان گرامی، ایک مسئلہ جسے لے کر آج ہم گفتگو کریں گے. ایک طبقہ ایسا ہے جسے رفض کا بخار چڑھا ہوا ہے، جس کی نسوں میں رفض کے کٹانو گھر کر گئے ہیں، اور وہ کٹانو انہیں مجبور کرتے ہیں، وہ رفض کا بخار انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ اس طرح کی غلاظت اپنی زبان سے بکیں، اصحاب کے خلاف، خلفائے راشدین کے خلاف. اچھا، اب اس میں ان کا ایک چیز یہ ہوتی ہے، جب ان سے پوچھا جائے کہ اولیاء کاملین کا موقف تو اس میں بالکل کلیئر ہے، نہ غریب نواز کا موقف اس میں کوئی نیگیٹو ہے، نہ نظام الدین اولیاء کا موقف نیگیٹو ہے، نہ کسی اور ولی کامل کا موقف نیگیٹو ہے، بالخصوص خلفائے راشدین کو لے کر. تو سامنے سے جواب آتا ہے کہ دیکھیے وہ اولیاء کاملین ہیں، وہ مصلحتاً خاموش رہے. صرف غریب نواز کی بات نہیں ہے، تمام اولیاء کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ مصلحتاً خاموش رہے اور اہل بیت کی جو ہے ڈیوٹی کرتے رہے، کام کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے. یہ ان پہ الزام بھی ہے تمام اولیاء پر، اور ان کی گستاخی بھی ہے. اب آپ کہیں گے الزام اور گستاخی کیسے ہے؟ الزام یہ ہے کہ ان پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے کہ وہ خاموش رہے، پہلی چیز. دوسری چیز گستاخی ہے. اتنے بڑے اولیاء کاملین، ہم یہاں پہ چلیے اوروں کی بات کریں گے تو بہت لمبی بحث ہو جائے گی. جو موقف غریب نواز کا ہے وہی موقف کل اولیاء کا ہے، کیونکہ وہ شہنشاہ ہند ہیں، عطائے رسول ہیں، فرزند بطول ہیں، باغ نبوت کے مہکتے ہوئے پھول ہیں. حضور غریب نواز ہیں. حضور غریب نواز وہ ہیں جو اشارہ کر دیں تو انا ساگر سمٹ کے کوزے میں آ جائے، جو اپنی جوتی کو اشارہ کر دے تو وقت کا سب سے بڑا جادوگر جے پال، اس کے سر پہ وہ جوتیاں اسے مار مار کے آسمان سے زمین پہ لے آئے. غریب نواز وہ ہیں جو اگر اونٹ کو بٹھا دیں پیڑ کی چھاؤں کے نیچے تو وقت کا بادشاہ اور اس کے سپاہی بھی انہیں نہ اٹھا سکیں بغیر غریب نواز کی مرضی کے. یہ شان ہے زہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹے کی، ان کے لخت جگر کی، حضور غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو جو موقف ان کا ہے، کیونکہ اب وہ شہنشاہ ہیں تو اس لیے صرف ہم انہی کے موقف کو لے کے آپ کو وضاحت کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح کے الزام لگانے والوں کو یہ سوچنا چاہیے، کیا اتنے بڑے اولیاء کاملین ناحق بات پر خاموش رہ سکتے ہیں؟ اگرچہ وہ مصلحتاً بھی کام، اگر آپ کہہ رہے ہیں مصلحتاً کر رہے تھے، تو کیا وہ ان کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ حق بیان کرے؟ کیا ان کی یہ ڈیوٹی نہیں تھی کہ وہ حق بیان کرے؟ وہ خاموش کیوں رہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں وہ خاموش رہے تو معاذ اللہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چپ ہو گئے حق دیکھنے کے باوجود بھی. تو یہ بہت بڑا الزام اور تہمت ہے اولیاء کاملین پر، غریب نواز پر. لیکن یہ جھوٹ ہے دوستوں، یہ تو تہمتیں ہیں. یہ گستاخ جن کے نسوں میں رفض رچ اور بس چکا ہے، یہ ان کے بیانات ہیں، ان کے تھاٹس ہیں، ان کے خیالات ہیں، ان کے جو اپنے ہی ذہن میں وہ کریٹ کرتے ہیں اور پھر اپنی گندی زبان سے بک دیتے ہیں. یہ ایک بہرحالی چیزیں ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا واقعی غریب نواز ناحق بات پر خاموش رہے، اپنی زبان کو چپ کر لیا؟ بھئی اگر خلفائے راشدین برے ہوتے، غلط ہوتے، تو یہ غریب نواز کا حق تھا، یہ غریب نواز کی ڈیوٹی تھی، فرض تھا ان پر کہ وہ ان کے خلاف بولتے، ان کی مذمت کرتے. لیکن مذمت تو نہیں کی، کسی بھی ولی نے نہیں کی، خاموش رہے نا سارے، کسی نے کچھ نہیں کہا. بلکہ کئی ولیوں کے تو آپ کو زبان سے ان کے فضائل مل جائیں گے خلفائے راشدین کے، لیکن برائی، انہیں کنڈیم کرنا، انہیں چنہت کرنا، ان کے اندر غلطی اور خامی تلاش کرنا یا اسے بیان کرنا، یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، اگر ملے تو آپ میرے کو بتا دیں، بہت مہربانی ہوگی آپ کی. اچھا، غریب نواز نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہے، خاموش رہے. بڑا مشہور زمانہ شعر حضور غریب نواز کا، آسمانوں سے بڑا شعر. دین نست حسین، دین پناہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین،
سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین علیہ السلام۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ غریب نواز فرما رہے ہیں، یزید پلید کے ہاتھ میں حسین نے اپنا ہاتھ نہیں دیا، گردن کو کٹانا منظور کر لیا مگر اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا، کیونکہ وہ پلید تھا، وہ شرابی تھا، وہ خبیث تھا، وہ اہل بیت کا قاتل تھا، وہ گستاخ تھا، وہ جاہل مطلق تھا، انگوٹھا چھاپ تھا، جبرن وہ اس کرسی پر بیٹھا تھا جس پہ اس کا حق نہیں تھا، اتنا بڑا پلید تھا۔ تو یہ یزید کی جو برائی ہے، یزید برا تھا، ہم آپ اور ہماری آنے والی 1000 نسلیں بھی قیامت تک اس پہ لعنت بھیجتی رہیں گی، کیونکہ وہ ڈکلیئر ہے کہ یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، یہ بدکار ہے، یہ ظالم ہے، یہ جابر ہے، یہ سب کچھ ہے، برا ہے۔ تو جب وہ برا ہے پرٹیکولر، تو اس کی برائی غریب نواز نے کر دی۔ اگر وہ خاموش، آپ کہہ رہے ہیں کہ مصلحتاً خاموش رہے، مصلحتاً خاموش رہے، تو پھر یہاں پہ بھی مصلحتاً خاموش رہنا تھا نا۔ بھئی اولیاء کاملین تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، خاموشی سے اپنی تبلیغ کرتے رہتے، یزید کو برا کیوں کہا؟ یہ سوال ہے آپ سے، یزید کی برائی کیوں کر دی؟ یزید کو پلید کیوں کہہ دیا؟ یزید کو غلط کیوں کہہ دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید غلط تھا، اس لیے غریب نواز نے غلط کہا، اور خلفائے راشدین غلط نہیں تھے، اس لیے انہیں غلط نہیں کہا۔ بھئی غریب نواز کی بارگاہ سے آپ کیا امید کریں گے؟ وہ زہرا کے لال ہیں، علی کا خون ہے، نبی کی آل ہے، وہ معاذ اللہ کسی غلط چیز کو دیکھ کر سن کر خاموش رہ سکتے؟ معاذ اللہ نہیں رہ سکتے۔ کیا انہیں وضاحت ان کے اوپر واجب نہیں تھی کہ اس چیز کی وضاحت کریں؟ بالکل واجب تھی، لیکن جس چیز کا وجود ہی نہ ہو، اس چیز کے بارے میں کوئی بولے گا کیسے؟ ایک مثال دیتا ہوں، بہت سخت مثال ہے لیکن پھر بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جتنے بھی صاحب اسلام لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ صاحب اسلام ہیں، جتنے بھی لوگ مسلمان ہیں، جتنے بھی لوگ کلمہ گو ہیں، ان کے اندر ایک خدا کا تصور ہے، ٹھیک ہے جی؟ آپ بھی ایک خدا کو، ہم بھی ایک خدا کو، لا الہ الا اللہ، ایک خدا کا تصور۔ کوئی مسلمان، کوئی کلمہ گو، خواہ وہ کسی بھی فرقے کا ہو، لیکن مجھے یہ بتائیے کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ دوسرا خدا ہے؟ معاذ اللہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ایک ہی خدا ہے، دوسرا خدا نہیں ہے۔ اکارڈنگ ٹو اسلام، اکارڈنگ ٹو مسلم امہ، ایک ہی خدا ہے۔ تو اب آپ ان سے کہیے کہ نہیں یار 2 کہہ دو، کیا دقت ہے؟ ہم بھی تو 2 کو مانتے ہیں، ہم بھی تو 4 کو مانتے ہیں، ہم بھی تو 5 کو مانتے ہیں، آپ بھی 2 کو کہہ دو پلیز۔ آپ کہیں گے یار جو ہے ہی نہیں، جس کا وجود ہی نہیں ہے، اس کو میں کیسے 2 کہہ دوں؟ کریٹر اونلی ون، کریٹر ایک ہے۔ اب یہ آپ لوگوں کی منافقت ہے، جہالت ہے، گمراہی ہے۔ یہ میں نے بہت بڑی مثال دی آپ کو، اگر اس سے بھی نہ سمجھے تو پھر آپ کسی مثال سے نہیں سمجھ سکتے۔ جب خدا ایک ہے تو ایک کہتے ہیں، 2 کہاں سے کہہ دیں؟ نہ تو ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے، نہ قرآن اجازت دیتا ہے، نہ رسول اجازت دیتا ہے، نہ اہل بیت، نہ اصحاب، نہ خدا اجازت دیتا ہے، کوئی اجازت نہیں دیتا، اس لیے خدا ایک ہے۔ تو جس کا وجود نہیں ہے اس کا اقرار نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح جب خلفائے راشدین پہ لگائی ہوئی تہمتوں کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو، کوئی حقیقت ہی نہ ہو، تو پھر اولیاء کاملین کس طرح سے ان کی مذمت کرتے؟ اب چونکہ یزید کی یہ جتنی بھی پلیتی ہے، گمراہی ہے، اس کا جو فسق ہے، اس کی جو یہ اتنا بڑا قاذب ہے، جھوٹا تھا، مکار تھا، فریبی تھا، ظالم تھا، جابر تھا، اس کی اوتھینٹسٹی موجود ہے۔ اس کے اوپر کئی ائمہ کے، کئی اولیاء کاملین کے بیانات موجود ہیں۔ یہ ڈکلیئر گمراہ، منافق، کافر، بدکار اور ظالم ہے، ڈکلیئرڈ ہے یہ، اولیاء کاملین کی جماعت کی طرف سے بھی، ائمہ حضرات کی جماعت کی طرف سے بھی، اور کل طبقہ اہل سنت کی طرف سے بھی اس پہ مہر لگی ہوئی ہے، تو اس کی مذمت کر دی۔ لیکن یہ جو آپ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، دوسروں پہ انگشت نمائی کرتے ہیں، خلفائے راشدین پہ یا کسی پہ بھی، اسی طرح ان کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اہل تشیع کی جانب سے کہی جاتی ہیں، ان کی روایتیں ہیں، لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو، اہل تشیع کے اندر بھی میں اس چیز کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ جناب آیت اللہ خمینی صاحب، جو کہ ایران کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور کل اہل تشیع کے امام بھی ہیں ایٹ دا پریزنٹ ٹائم، ان کا فتویٰ کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ سنی بھائی بھی سنیں اور اہل تشیع بھائی بھی اگر کوئی سن رہا ہے تو وہ سنیں۔ ان کا فتویٰ کیا ہے آیت اللہ خمینی صاحب کا، کہ اہل سنت کے جتنے بھی بڑے ہیں،
جتنے بھی لائق احترام شخصیات ہیں ان پہ تبرے بازی مت کرو، ان کو برا بھلا مت کہو۔ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں۔ کن کا فتویٰ ہے؟ کل اہل تشیع کے امام دور حاضر میں آیت اللہ خمینی صاحب کا، ایران سے۔ اور اب ان میں سے اہل تشیع جو کہ اس چیز کے قائل نہیں ہیں، وہ بہت ہی ادب اور احترام سے اپنی بات کو رکھتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن وہ تبرہ نہیں کرتے۔ ہمیں اختلاف کس چیز کا ہے؟ تبرے کا۔ باقی کوئی چیز کسی کو، کوئی شخص کسی کو مانتا ہے، کوئی کسی کو نہیں مانتا، لیکن تبرے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ گالی گلوچ کا، بدتمیزی کا حق کس نے دیا؟ تو کل اہل تشیع اور ان کا امام تو گالی کا قائل ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ خاموش رہو، گالی والی مت دو۔ یہ جو رافضیت کے جراثیم اپنی نسوں میں بھرے ہوئے چند رافضی، یہ دن بھر بھونکتے رہتے ہیں اصحاب کے خلاف، خلفائے راشدین کے خلاف تبرے، گالی بکنا، بدتمیزی کرنا۔ اچھا، اب ایک چیز اور، یہ آخری چیز ہے، یہ آخری پوائنٹ ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ تبرے کرنا، گالیاں دینا، یہ کس کی سنت ہے؟ کس کا عمل ہے؟ کس کی ڈیوٹی ہے؟ کس کی رسم ہے؟ یہ بنو امیہ کی رسم ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ بنو امیہ نے ایک طویل عرصے تک مولا کائنات کو گالیاں دلوائی، کہیں ممبروں سے، کہیں سے کہ ان پہ تبرک کرو، گالیاں دو۔ تو یہ کس کی سنت ہے؟ بنو امیہ کی۔ کیا کبھی مولا کائنات نے گالی بکی؟ کیا کبھی حسنین کریمین علیہ السلام نے گالی بکی؟ کیا کبھی امام جعفر صادق نے گالی بکی؟ کیا کبھی حضرت عباس غازی علیہ السلام نے گالی بکی؟ کیا کبھی امام جعفر صادق نے، امام موسیٰ کاظم نے، کیا امام باقر نے، غوث اعظم نے، غریب نواز نے، کسی بھی نسل زہرا سلام اللہ علیہا کے کسی بھی فرد نے گالی بکی؟ نہیں بکی، کیونکہ یہ گالی بکنا، تبرے کرنا، یہ بنو امیہ کی ڈیوٹی ہے، بنو امیہ کی رسم ہے، بنو امیہ کا کام ہے، یہ بنو ہاشم کا کام نہیں ہے۔ اب یہاں فیصلہ ہو گیا کہ جو بنو ہاشم کا پیروکار ہے، جو اپنے آپ کو مولائی کہتا ہے، جو اپنے آپ کو علی کے دامن سے وابستہ کہتا ہے کہ میں ان کے دامن سے وابستہ ہوں، وہ کبھی بھی تبرہ کرنے والا نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی گالم گلوچ کرنے والا نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی بد زبانی کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی کر رہا ہے تو بس آپ لوگ فوراً سمجھ جائیں کہ اس کا تعلق بنو امیہ سے ہے، بنو ہاشم سے نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو حق سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے یہ بات آپ کے ذہن و دل تک پہنچی ہو تو اسے اوروں تک بھی صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں اور پہنچائیں۔ اللہ سب کو ہدایت دے، سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد تمام عالم اسلام اور تمام عالم انسانیت کو۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔